السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے اور بالکل ان پراٹھوں کی طرح ہوں گے. یہاں جی تلوں والے پراٹھے ماشاءاللہ جی روما بنا رہی تھی، جو کہ شکل سے بڑی زبردست لگ رہے تھے. اور یہ دیکھیں جس طرح اوپر سے تل چھڑک کے تو ایک توے دی کنی موج ہے، پورا تندور والا حساب ہے. 2-3 پراٹھے تسی ایک ٹائم چ آرام نال جی تسی بنا سکتے ہو. اور یہاں جی ساتھ اس نے آلو انڈا بنایا ہوا تھا، باقی ساتھ دہی اچار جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی. اور جی آج ہماری واپسی تھی اور ٹائم گزرنے کا دیکھے پتہ ہی نہیں چلا. تو جہاں ہنسی خوشی ہو، جہاں پیار ہو، وہاں پہ واقعی جی ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. یہاں چلتے ہیں جی ابو جی کے پاس. السلام علیکم. گڈ مارننگ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے آپ؟ تسی کہو کہ آئے ہو خیر نال؟ میں 2 دن ہو گئے نے. ہاں 2 دن ہو گئے نے. اچھا اج باہر بارش ہوئی ہے. باہر بارش ہوئی اج اتنے موسم ٹھنڈا. میں جب جی ابو جی کے پاس آتی تھی اور ابو جی کو سلام کرتی تھی تو ان کو یہی لگتا تھا کہ میں ابھی آئی ہوں، اور وہ خوشی پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ایک نئی ہو جاتی تھی. تو یہ بڑا اچھا لگتا تھا. تو یہاں جی میں ابو جی کے ہاتھ دیکھ رہی تھی، ان کے ناخن دیکھ رہی تھی. پلوشا کے جو نیلز ہیں نا وہ ابو پہ ہیں. تو یہاں میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ آپ کے نانا ابو کو نیل پینٹ کی جو سمیل ہے وہ بہت بری لگتی تھی، مہندی کی نہیں اچھی لگتی تھی. بچپن میں ہم یہ چیزیں لگاتے نہیں تھے، اسپیشلی جب ابو گھر ہوتے تھے پھر تو کبھی بھی نہیں یہ مطلب جیسے نیل پالش استعمال کر لی ہیں، مہندی ہاتھوں پہ استعمال کر لی. تو اس چیز کا ہم بڑا خیال رکھتے تھے. تو یہاں جب ابو جی کا ناشتہ آ گیا، روما نے ابو جی کو ناشتہ دیا. اور ابو جی کو میں نے یہ بھی مطلب جیسے بیٹھے ہوتے ہیں تو بار بار آنکھوں پہ نا ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھوں کو ملتے ہیں، کیونکہ نظر وہ اتنا پراپر نہیں آتا تو جیسے ان کو الجھن سی ہوتی ہے. تو ان کو منع کر رہے تھے کہ آنکھوں کو اس طرح نہ ملا کریں، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھیں ہیں نا وہ پھر اندر سے ریڈ ہو جاتی ہیں، پھر وہ خارش ٹائپ سا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں جی ناشتہ ہمارا جو مزیدار سا تھا وہ لگ چکا تھا. روما نے آلو انڈے بنائے تھے، ساتھ پراٹھے تھے، ساتھ سوانجنے کی مولیوں کا اچار تھا. ادھر ابو جی ناشتہ کرے تھے اور ادھر جی ہماری چائے آ گئی تھی. اس کے بعد بس جی اپنی پیکنگ شیکنگ ہم کریں گے. اور ادھر ابو بیٹھے جی بچوں کو پوچھ رہے تھے کہ ناشتہ کر لیا ہے، سب کچھ کھا لیا، دہی کھایا کرو، دہی صحت واسطے بہت چنگا ہوتا ہے. اور یہاں جی ملے ہمیں گفٹس مشترکہ تھے. بس پہلے بچوں کو کہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ پسند کر لیں، جو پھر بچ گیا وہ جی میں لے لوں گی. یہ ماسک ہے آئی تھنک، اور ساتھ یہ 2 سوٹ تھے، پرفیوم تھا، ایئر رنگس تھے. تو یہ ساری پیار کی نشانیاں ہوتی ہیں جو گفٹس ہوتے ہیں. اور جو بچے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ خالہ کی طرف سے ملے ہیں، یا اگر نیز کو ملے تو پھر نیز بھی بڑی خوش ہوتی ہیں جی ہمیں گفٹ ملے ہیں. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا پیار کی ادلا بدلی ہوتی ہے. اور اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ گفٹ کیسا ہے، اصل ہوتا ہے آپ کا پیار اس کے اندر کیا ہے، خلوص اس چیز کے اندر کتنا ہے. تو بڑے ہی پیارے سوٹ تھے. جب میں گھر جاؤں گی تو آپ کو جی کھول کے بھی دکھاؤں گی. اور یہ ایئر رنگس تو آپ نے دیکھ لیے، پرفیوم بھی آپ نے دیکھ لیا، اور جو ساتھ وہ دوسرا ششکا ایک پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو آج بھی جی ہونی ہے کوکنگ کے لیے جو تیاری تھی وہ شروع ہو چکی تھی. یہاں پہ بن رہا تھا جی چکن پلاؤ، اور آلو قیمہ جو تھا وہ بھی بننا تھا. یہ جی بھائی کے لیے میں نے لے کے جانا تھا، اور رستے میں میں نے بیٹے کی طرف جانا تھا، بیٹے کے ساتھ ملاقات ہونی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پتر دے شہر چو ماں لنگ کے ٹر جائے تو پتر دا دیدار ہی نہ ہوئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی. بیٹے کو ملنا تھا، تھوڑا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا. اور جو گاڑی کی انسپیکشن ہے جی وہ بھی اس نے کروانی تھی، یہاں کے ٹویوٹا کے شو روم سے گاڑی بھی اس نے لے کے جانی تھی. تو خالہ نے جی اس کے لیے بھی ڈبے جو تھے وہ تیار کرنے تھے پلاؤ کا، اور جو سالن تھا. اور بچوں کو جی خالوں کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے کہ وہ ماں جتنا مرضی چنگا بنا لینا تو بچہ نہیں کہنا ماما آپ خالہ جیسا کیوں نہیں بناتی، یا مطلب دوسرے کے بچے بھی کہیں گے کہ آپ ان جیسا کیوں نہیں بناتی. تو یہ شروع تو جی سانوں بھی بیماری ہوندی سی. ہم نے بھی کہنا امی کو آپ خالہ جیسے چاول کیوں نہیں بناتی. تو یہاں جی میں کہتی ہوں بیٹیاں اللہ کی جہاں پہ رحمت ہیں وہاں بہت بڑی نعمت ہیں. اور ماں کا میں کہتی ہوں اتنا ساتھ دیتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ماں کو سکھ ہی بیٹیوں کی وجہ سے ہے کہ گھر میں کاموں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. جیسے بھی یہ کوکنگ ہے یہ بھی بچوں نے کی، روما نے نہیں کی تھی. تو بڑی مزیدار میں کہتی ہوں جی. ہمارے سے بھی پلاؤ جو میری نیز ہے نا ہم سے بھی بیسٹ بناتی ہے. میں کہتی ہوں دیگا والے نے بھی مات دے دے. اور سالن بھی بڑا زبردست آج اسی نے دونوں چیزیں بنانی تھی. اور یہاں جو یہ ہم لے کے آئے تھے جی گیگا مال سے ڈرائی فروٹس روما لے کے آئی تھی.
تو اس کی جی اس نے انرجی بار بنانی تھی، یہاں بچے لگے ہوئے تھے اور باقاعدہ اس کی میجرمنٹ چیزوں کی کر کے 100 گرام ہے، 50 گرام ہے یا 400 گرام ہے، اس طرح انہوں نے چیزیں لے کے تو اس کو پہلے انہوں نے اس کو کیا جی گرائنڈر کرنا ہے، پھر جو چیزیں چاپڈ کرنے والی ہیں وہ کر کے گرائنڈ کرنا ہے، تو یہ انرجی بارز بنے گی۔ تو اس کی ریسیپی میں نے کیپچر کی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ان سے پوچھا انشاءاللہ میں بھی بناؤں گی، اور اماں اس کی جو ریسیپی ہے وہ اپنے ولاگ میں شیئر بھی کرے گی کہ فائنلی یہ کیسے بنی ہے۔ یہ آپ سکوئر میں جیسے جن مرونڈا ہوندا وے، مرونڈے دی شیپ بھی تسی بنا سکتے ہو، لڈو دی شیپ بھی تسی بنا سکتے ہو، تہاڈی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں جی یہ بچے سارا کچھ جو ہے یہ ریڈی اسٹڈی کر رہے تھے، تو میں روما کو کہہ رہی تھی، میں کہا ماشاءاللہ جی ماں تیاں دا میں کہا بڑا ہی سکھ ہوندا ہے ہیں، جس لئے تیاں وڈیاں ہو جان اس لئے ماں نوں نا آرام دی جڑا ہے نا آرام دا پتہ چلدا ہے کہ آرام کی چیز ہے، نہیں تے ماں تے بچے چھوٹے ہون تے او بچیاں نوں ویکھنا، گھر نوں ویکھنا، ہسبینڈ نوں ویکھنا، جے سس سسر نے تے آئے گئے نوں ویکھنا تے ماں نوں ہوش ماتے رہندی نہیں سی۔ بس جی تیاں وڈیاں ہو جان تو پھر کوئی سکھ دا ساہ ماں نوں آندا ہے۔ اور بڑی دعائیں جی میں نے بچوں کو دی، بڑا مجھے پیار آیا اپنی نیز کے اوپر کہ ماشاءاللہ تسی دے چاول ویکھو انج نے میں کہہ دیاں 100 توپاں دی سلامی پیش کرن ڈے نے۔ رنگ دیکھیں آپ، رنگ اتنا خوبصورت، میں کہندی ہوں بندہ پتیلے وچ ہی کھانا شروع کر دے کہ انے یمی تے مزیدار جڑی سی نا اودی لک سی چاولاں دی، تے بوٹی بھی ویکھو، بوٹی بھی کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی۔ اس کو بھی میں نے ایک ٹپ دی تھی جی کہ جو لیگ پیس ہیں اس کو کٹ لگا کے، جیسے بڑے لیگ پیس ہوتے ہیں وہ سم ٹائم اندر تک ان کا ذائقہ نہیں جاتا، تو میں نے کہا تھا ان کو نا کٹ لگا لیا کرو، تو اس نے جی آج پھر کٹ لگا کے اندر ایڈ کیے ہیں، اور کہتی ہاں خالہ لیگ پیس بڑے ہی تھے۔ اور یہاں جی سالن کی تیاری ہو رہی تھی، اور ادھر ابو جی اور ہم جی میٹھے چوس رہے تھے، اور ابو جی کو بھائی والے جو میٹھے تھے وہ کاٹ کے دیے تھے، اور بتا رہی تھی روما کہ تاڑے پتر دے باغ دے جے اور ابو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اس کے بعد جی بس ابو یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے کوئی آتا ہے تو ابو کو اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، ادروائز وہ نہیں یاد کرتے، تو ان کو پتہ تھا کہ میں نے جانا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے بس مینوں بھی نال لیندی جا کے گھر نوں کھولنا، ایڈا وڈا میرا گھر ہے، تسی ساریاں اتھے ہی آ جاؤ، تم بھی اتھے آ کے رہ جائے، روما بھی اتھے آ جائے، کیوں اتھے تسی کرائے دے رہے ہو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کی شادی بھی کروا دو، تو میں نے کہا بس جی جو اللہ قسمت میں کرے وہی ہوگا۔ اور اپنا بھی بتا رہے تھے کہ اتنے سال میری عمر جڑی ہو گئی ہے، تے میں مطلب جو نظر ہے، نظر کا ابو کو کافی وہ ٹینشن ہے نظر کی، اس کی وجہ سے انزائٹی ہوتی ہے، تو ایک انسان جی چلتا پھرتا ہو اور بالکل ایکٹیو ہو تو جب کچھ نہ کچھ اس کو ہو جائے تو وہ پھر ایک آپ کی پوری وہ کہتے ہیں نا فزیک پہ وہ چیز جو ہے وہ مینٹلی بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو بس جی یہاں پہ یہی باتیں ہو رہی تھیں، اور یہاں میں ابو جی کو کہہ رہی تھی کہ بس اسی ہن تھوڑی دیر تک ٹور جانا تے انشاءاللہ پھر میں تہاڈے کول آواں گی، تے کہندے نے آہو راہ 'چ نا منوں بھی لاندی جائیں میرا گھر بھی نا پرلی گلی 'ਚ منوں لے جا نال تو اتھے منوں لاندی جائیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہاں جی ہلکا پھلکا لائٹ سا کھانا روما نے رکھا تھا، بھوک تو نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ کچھ بیٹے کے ساتھ بھی تھوڑا بہت جی کھائیں گے، یہاں دہی بلے تھے، چکن پلاؤ تھا، اور بڑا فریش سیلڈ بنا ہوا تھا، ابو جی کو بھی یہی دیا، ہم نے بس جی ہلکا پھلکا یہ کھانا جو تھا وہ چکھا، کیونکہ سفر آگے کرنا تھا، پھر اگوں بھی کھانا پینا سی، تے حساب دا ہی ہاتھ رکھیا، ہولا ہاتھ رکھیا۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ سالن دیکھیں جی، چکن کا قیمہ اور آلو زبردست، ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش تھے، اندر آئی تھنک اس کے شملہ مرچ بھی تھی، تو بڑا ہی مزیدار بنا ہوا تھا۔ جس دن ہم آئے ہیں اس دن جی میری نیز نے کھانا بنایا ہوا تھا، سب نے مل کے بنایا تھا، تو جی میں نے پھر جاتے وقت ان کو انعام بھی دیا کہ بڑی اچھی کوکنگ کی ہے، بڑا مجھے پیار آیا اس کے اوپر، ڈھیر ساری دعائیں اس کو جی خالہ سے ملی۔ تو یہاں جی بس ہم نے فروٹ جو تھا تھوڑا سا وہ کھایا، تو ابو جی سے جی اب ملنا تھا، اجازت چاہنی تھی اور جانا تھا۔ دل بڑا ہی اداس تھا، دل کبھی بھی نہیں کرتا، اور بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے جی شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کے پھر جانا، اور بار بار جانا آپ کو پڑتا ہے، تو یہ بھی جی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ورنہ میں کہتی ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں محبت رکھی ہے تو شاید کبھی کوئی ایک دوسرے سے دور جائے نا۔ تو ابو کو بس یہی تسلیاں میں دے رہی تھی کہ انشاءاللہ میں پھر آؤں گی، جلد آؤں گی، اور آپ کے گھر بھی ہم جائیں گے، سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہاں جی بیٹی نے نانا ابو سے پیار لیا، دعائیں لیں، اور یہی کہا کہ نانا ابو جی ہم پھر آئیں گے
یہاں جی زنیرہ سے ملی، سب بچوں سے ملی، ثنا سے ملی، اور بس یہی تھا کہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اور رک جائیں خالہ، اور رک جائیں۔ میں نے کہا نہیں، بس پیچھے بچوں کی اسٹڈی بھی ہے، جانا بھی ہے، کام بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر چکر لگے گا 1-2 مہینے بعد۔ اب تو گاڑی آ گئی تو بس سفر ہی سفر ہے، باقی جب آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، اپنوں کو دیکھ کے تھکان بھی اتر جاتی ہے، اور جو موڈ ہے وہ بھی آپ کا جو ہے جی وہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جی بس ہم اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے اور اگلے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ یہاں سے سیدھا جی میں اب جاؤں گی بیٹے کے ہاسٹل، وہاں سے بیٹے جی کو لے کے تو آگے جو اس کو پتہ تھا کہ ٹوٹا کا شو روم کہاں ہے، وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ جو کمپنی ہے وہیں سے بھی ہم اس کا جو انجن ہے وہ چیک کروا لیں۔ بیٹا میرا بڑا وہم کرتا ہے کہ ماں کو کسی چیز کی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور یہ میں کہتی ہوں بڑی خوش قسمت ہوں کہ بچے آپ کا خیال کریں۔ کوئی بھی ماں ہو اگر بچہ خیال کرے گا تو ماں کے دل سے جی ہر دم ہر وقت دعائیں ہی نکلے گی، اور میں کہتی ہوں اللہ پاک جی ماؤں کو اولاد کے پیچھے سلامت رکھے۔ ہمیشہ ماں کے جو ہاتھ ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ضرور اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے جو ہاتھ ہے وہ دعا مانگے ان بچوں کے لیے جو گھر سے دور رہتے ہیں۔ تو یہاں جی ہم اپنی مطلوبہ لوکیشن پہ پہنچ چکے تھے، اور یہ دیکھیں جی مجھے بڑے پیارے پودے درخت لگے، بڑا پیارا رنگ تھا ان کے پھولوں کا، لائٹ سا پرپل سا۔ تو بیٹا جی کو جو ان کے ہاسٹل سے ہم نے پک کر لیا تھا، اب آگے کی لوکیشن ہم نے لگا لی تھی۔ تو میں اپنے بیٹے کا بتایا تھا، اس کو یہ تھا کہ اب نئی گاڑی لی ہے، میں ہاسٹل آ گیا ہوں تو ماں پیچھے سے پریشان نہ ہو، تو اس نے پوری گاڑی کی جو تسلی ہے یہاں سے کرا کے میرے ہینڈ اوور کرنی تھی۔ تو جب یہاں پہ اندازہ یہی تھا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ لگ جانا ہے، کیونکہ ساڑی گڈی تو نہیں تھے، اور بھی گڈیاں سن۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اب گاڑی کو لے کے اندر جائیں گے اور اس کو اس کی کلاس روم میں داخل کروائیں گے تاکہ اس کی جو چیکنگ ہے وہ اچھے سے ہو جائے انجن کی، جس کو انسپیکشن بھی آپ بولتے ہیں۔ کوئی اگر فالٹ وغیرہ ہے جو مکینک وغیرہ نہیں پکڑ سکتے تو وہ چلیں یہاں جی پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی کتنی گاڑیاں پہلے سے ہی لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا شو روم تھا، اسپیس اتنی تھی کہ ہماری گاڑی بھی فوراً جاتے ساتھ ہی جی انہوں نے اس کو سارا چیک وغیرہ کیا، اور بیٹے کو بتایا کہ بالکل صحیح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ بیٹا جی واپسی جو ساتھ تو نہیں تھے۔ میں چل جی میرے پتر دی تسلی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جی انہوں نے لوکیشن لگائی کسی جگہ کی، اس جگہ پہ پہنچ کے میں آپ کو بتاتی ہوں، کوئی مرکز ہی تھا، مطلب جہاں پہ کھانے پینے کا لائٹ سا ہی، میں نے کہا لائٹ سا ہی کھانا، کیونکہ تھوڑا سا روما کے گھر سے کھایا تھا، پھر ناشتے میں بھی صبح پراٹھے تھے، تو میں نے کہا لائٹ سا ہو کہ جو جس سے مطلب پیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ہم نے سفر بھی کرنا تھا۔ تو بیٹے نے کہا میں تو صبح کا ناشتہ ہی نہیں کیا، میں تو آپ لوگوں کے ویٹ میں ہی تھا، تو جو خالہ نے کھانا دیا تھا وہ میں نے اس کو دیا، وہ ہاسٹل کے فریج میں رکھا ہے، اور بھائی کا جو تھا وہ پیچھے ہلکا سا کھول کے اے سی بھی ہم نے فل کر کے رکھا ہوا تھا کہ کھانا جو ہے وہ سفر میں خراب نہ ہو۔ تو اسلام آباد کا موسم تو ویسے بھی اچھا ہے، اور اسلام آباد کا جو وہ کہتے ہیں نا ماحول اور ارد گرد کی چیزیں مجھے وہ پورے پاکستان سے الگ لگتی ہیں۔ میں کراچی بھی گئی ہوں، لاہور بھی گئی ہوں، فیصل آباد بھی گئی ہوں، ملتان بھی گئی ہوں، پر جو اسلام آباد کا وہ ہے نا ایک ماحول اور ایک اندر کا جو وہ کہتے ہیں نا سبزہ یا روڈز وغیرہ ہیں یا جس طرح کے لوگ ہیں، وہ مجھے سب سے الگ لگا اور سب سے اچھا لگتا ہے۔ مطلب ایک بڑا پرسکون سا وہ ایریا ہے، پرسکون سا ایک سٹی ہے، لوگ یہاں کے پرسکون ہیں۔ نہیں تو ایسا ڈیلے پاسے تک گرمی رکشا باجے تے جنی دیر تک سیر نہ کھولو جائے لڑائی مکمل نہیں انہاں دی ہوندی۔ مطلب یہاں کے لوگ مجھے بڑے تحمل والے، صبر والے اور بڑے وہ اپنے آپ میں رہنے والے لگتے ہیں۔ اے نہیں کہ نال والا کی کرن ڈیا ہے تے اگلاڑا ساڈے جان ڈیا او کی کردا پیا، یا مطلب لوگ کھڑے ہو کے جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کوئی ایسا سین یہاں پہ نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے مجھے یہ کافی اچھا لگتا ہے، اور ڈیسنٹ لوگ ہیں، جیسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ مسجد دیکھو جی کڈی سونی ہے۔ تو ہر شہر کے جو لوگ ہیں ان کی الگ ہی ایک پہچان ہے، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کا جو پہناوا ہے اس سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں، بولنے کے انداز سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، جیسے ملتان والی سائڈ کو آپ دیکھ لیں، فیصل آباد یا لاہور کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ایک جو ان کی مخصوص ٹون ہے بولنے کی، اس سے پتہ چل جاتا ہے جی یہ اس شہر کا بندہ ہے۔ تو بس جی ہم اب جا رہے تھے، ہم کہاں جا رہے تھے، کوئی وائلڈ ونگ بچوں نے جو تھا وہ سرچ کیا تھا، تو وہاں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے۔ کوئی مرکز ہی ہے، F10 تے E11 تے
جڑے بھی ہیں نے میں ہمیشہ نا کنفیوز ہی ہو جاتی ہوں کہ کون سا مرکز ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ مرکز ہوندے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں اسلام آباد والے، ثنا جی کہاں پہ آئی کھڑی ہیں، وہ اوپر وائلڈ ونگز ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے، اور یہاں جی سٹیئرز ہم نے چڑھنی تھی، اور بڑا ہی اچھا زبردست موسم تھا، بڑا مزے کا تھا، اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بڑے آرام سے جی بیٹھے ہوئے گپ شپیاں بھی لگا رہے تھے، آگے ایک لان سا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لیں جی یہ ہماری مطلوبہ جگہ ہے، اور اوپر سے جی آپ سین دیکھ کے نیچے کا کیا ہی ماحول ہے۔ ایک نا جیسے کونا کونا نا اسلام آباد میں بنا ہوا ہے جہاں پہ گہما گہمی ہے، گیدرنگ ہے، باقی پورے شہر میں آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، سٹی ہے ایک تو بازار نکلتے ہیں آپ کے گھر کے پاس ہی، پھر آگے بازار ہے، پھر چوک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے کہ باقی جو شہر ہے وہ ایک الگ ہے، اور باقی جو گہما گہمی ہے وہ انہوں نے سائڈوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جی اندر کا ماحول ہے، اندر کا ماحول بھی بڑا ہی مزیدار تھا، اے سی فل بٹا فل چل رہا سی، تے پکانے تے چنڈیاں جو دیکھ کے جی بچپن یاد آتا ہے، ہم تو خیر چنڈیاں ہی بولیں گے جی، اور بڑی ہم نے وہ لے کے آنی، اور دھاگا کبھی اندر پرونا، کبھی دھاگے والی ملنی، پھر دھاگے کو کھولنا، کبھی کبھی دھاگے نے اڑ بھی جانا، تو وہ بھی پھر بڑا ہوتا تھا کہ اب جھنڈی پھٹ نہ جائے، دھاگا نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہاں پہ آپ کو جی شیک وغیرہ، جوس وغیرہ، مطلب چائے، کولڈ کافی، جو سب کچھ مل سکتا ہے، اور یہاں کے ونگز بڑے اچھے تھے، اور بچوں نے فرائز بھی منگوائے تھے، اور دیکھیں گے آپ جب چیزیں سامنے آئیں گی کہ ثنا جی نے کیا کیا کھایا، اور حسب منشا تہنوں پتہ چیزوں کے نام میں بھول جاندے گا۔ اور یہاں پہ جی سینری پہ پلیئرز وغیرہ کی جو پکچر تھی فریم پہ، سینری پہ کہہ رہی ہوں، وہ لگی ہوئی تھیں۔ باکسنگ کا اندر پورا ایک سیٹ اپ انہوں نے کیا ہوا تھا پکچر کی صورت میں۔ تو سب سے پہلے جی یہ سیلڈ آیا، جو کہ یہ سیلڈ ان کا نہایت مزیدار، میں کہتی ہوں میں نے اب تک سیلڈ بہت میں نے کھائے ہیں، پر یہ بڑا ہی ریفریشنگ تھا۔ اور اس سیلڈ کے اندر جی جو ثنا جی فروٹس والا سیلڈ بناتی ہیں اس کا بھی ٹیسٹ تھا۔ یہ مجھے میرے بچوں نے بتایا کہ ماما اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے سیلڈ سے ملتا جلتا ہے، بس یہ فرق ہے کہ آپ چکن ہی ڈالتی، تو انہوں نے چکن اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ دوسری ڈش بھی تسی ویکھ لئی ہے، یہ بھی ٹھیک تھی، یہ ہم ڈالیا کھاتے ہیں، مجھے ڈالیا کی زیادہ پسند تھی، مطلب اس پہ دھنیا شنیا انہوں نے ڈالا ہوتا تھا، تو دھنیا کا بھی آپ کو پتہ نا ایک مزہ آتا ہے اس کو کھا کے۔ تو اس کے بعد جی بس ہمارے بھی آنے تھے ونگز، جو کہ 2-3 قسم کے ہوں گے، اور یہ ہمارا جو مکس جوس تھا یہ بھی آ گیا، یہ بھی بڑا ریفریشنگ تھا اور مزیدار تھا، اور انجوائے جی اس کو بھی ہم نے کیا۔ اور اسلام آباد میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آئیں تو میرے بچے کوئی نہ کوئی نئی جگہ ضرور ڈھونڈتے ہیں جہاں کا جا کے ہم فوڈ ٹرائی کریں یا اس کے ریویو وغیرہ پہلے دیکھیں گے۔ تو یہ لیں جی ہماری یہ والی ڈش بھی آ گئی، اور اس جو ڈش میں 3 قسم کے ونگز تھے، فرائز ان کے بہت ہی مزیدار تھے، لیکن مسالہ جو تھا وہ بڑا ہی لیول کا تھا، اور ونگز بھی ان کے بڑے کمال کے تھے۔ اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آئے ہائے تے ہاتھ گندے ہو جانے، انہوں نے پورا انتظام ساڈا کیتا سی یہاں بھی پریشن ہوگا اس کا، انہوں نے میں گلوز دیے کہ ایلو کھول ڈول کے پریشن کرو، تو یہاں جی گلوز پہن کے یہ ونگز ہم نے جو ہیں وہ کھانے ہیں، تاکہ جو ہمارا ہاتھ ہے وہ گندا نہ ہو، ہم ایزی ہو کے سکون کے ساتھ کھائیں۔ 3 فلیور کے تھے، تینوں ہی اچھے لگے، اور بچوں نے بھی انجوائے کیا، جو اس کا ریویو وغیرہ تھا یا جو بچوں نے کہا تھا واقعی جی یہ اس حساب کا بڑا ہی ٹیسٹی تھا۔ تو یہاں سے جی بس ہم نے کھا پی کے اب ہم نکلے، یہاں پہ دیکھیں شیشے کی صفائیاں بھی ہو رہی تھیں، اور یہاں سے واپسی بس جی اب میں نے بیٹا جی کو واپس ہاسٹل چھوڑنا تھا، پر پہلے مجھے ایک چیز نظر آ گئی، تہذیب، میں نے کہا تہذیب چلتے ہیں، اور واکنگ ڈسٹنس پہ ہی تھا، تو یہاں جی ہم سٹیئر سے اتریں گے، اور نیچے بھی نظر آئی جی مانو بلی پیاری سی۔ اچھا ایسی چیزیں کئی دفعہ دیکھ کے نا میں کہتی ہوں اللہ کی قدرت پہ نا بڑا وہ رشک بھی آتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اس کا کلر کمبینیشن آپ دیکھیں کیا ہی زبردست ہے، آپ پینٹ کریں، برش جتنے مرضی دنیا کے لے لیں، یہ چیز انسان نہیں بنا سکتا جو ایک اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہے۔ تو یہاں یہ بہت بڑا جی لگا ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے اسکرین پہ چیزیں چل رہی تھیں، تو گاڑی ہماری وہیں کھڑی تھی، اور یہ واکنگ ڈسٹنس پہ جی سامنے تہذیب تھا، اور یہ بھی ایریا بڑا ہی خوبصورت تھا، لگ رہا تھا کسی بادشاہ کا گراؤنڈ شراؤنڈ ہے، لان شان ہے کسی بادشاہ کا ہے، درباری سارے اتھے بیٹھے نے انجوائے کرے نے، تصویریں وغیرہ بن رہی تھیں، ریلز لوگ یہاں پہ اپنی بنا رہے تھے، یہ دیکھیں
تو فوٹو چھکی جا رہی تھی یہاں پہ. تو بڑا ہی پیارا یہاں پہ نا وہ ماحول سا تھا, بڑا مزے کا ٹھنڈا میٹھا سا ماحول تھا, گرمی بالکل بھی نہیں تھی. یہ دیکھیں جی مچھلیاں, یہ ہمارے بچپن سے اس طرح چلی آ رہی ہیں. یہ بیچاریاں جی پیک ہوئی ہیں ہو کے وک دیاں نے. تو تہذیب نظر آیا, تہذیب سے میں نے کہا مجھے تہذیب کی بریڈ بہت اچھی لگتی ہے, تو میں نے کہا چلیں جی یہاں سے بریڈ بھی لیتے ہیں, اور ساتھ بچوں نے کہا انہوں نے نان خطائی لینی ہے. پھر یہاں کی باقر خانی چینی والی وہ بھی اچھی لگتی. بس پھر تہاڈا بھی بچوں والا حساب ہے نا, تہاڈا نہیں میرا. بچوں والا حساب ہے, بس چیز ایک لین جاؤ گے تو اس تو بعد 3-4 تسی چک لینیاں نے. اور بیٹا میرا کہتا کہ یہاں پہ جو ان کی لیمن ٹارٹ ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے. میں نے کہا چلو وہ بھی ٹرائی کر لیں گے. تو بس جی لینی تو ایک ہی چیز تھی کہ بریڈ ان کی اچھی ہوتی ہے. سیلڈ بھی ان کا ویسے بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بھی میں نے 1-2 دفعہ کھایا ہوا ہے, پر ابھی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی کہ ابھی کچھ لے کے ہم کھائیں. بس یہی تھا کہ لے لیں گے, کچھ بیٹے کو ساتھ دے دوں گی یا بیٹا یہیں پہ کھا لے گا. اور اس کے بعد جی بس جو ہمارا اپنا سامان ہے وہ ہم پیک کرائیں گے. پہلے ہم آپ کو ذرا اس کے دور درشن کرا دیں کہ یہاں پہ دیکھیں کتنی مزیدار چیزیں ہیں, اور یہ ساری بیماری کا سبب ہے. تسی نہیں کھا سکتے جن, میں نہیں کھا سکتی, منو شوگر ہے. منو شوگر ویسے نہ ہوئے تو میں کہا بھائی من تھوڑی تھوڑی ہر چیز چیک کرا دو. تو میٹھا شوگر سے پہلے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا, تو شوگر ہوئی ہے تو میں تو کہندی ہاں پوری میٹھے دے وچ ڈب گئی ہاں. دل کرتا ہے کہ تھوڑا بہت نا میٹھا دن میں ملے اور جی اس کو کھا پی لیں. یہاں پہ جی ایک وہ ٹافی تھی ڈرائی فروٹس والی, وہ مجھے نہیں ملی, وہ مجھے بڑی پسند تھی. جو میرے پہلے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا, وہ ایک ڈبہ سا تھا, وہ یہاں پہ کہیں بھی نہیں تھا. تو پتہ نہیں ختم ہو گئی ہوئی تھی یا انہوں نے ختم کر دی, پتہ نہیں کیا سین کیا چکر ہے. تو ادھر میں بس اسی کو جو ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ وہ مجھے مل جائے صحیح. تو یہاں سے بکلاوا بھی تھا, بکلاوا میں نے کبھی لے کے کھایا نہیں, ویسے میں نے کھایا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹا ڈبہ جی بکلاوے کا بھی یہاں سے لے لیں گے, اس کو بھی ٹرائی کریں گے. جیسے کہ اب آگے موسم جو ہے وہ چائے والا ہے, اور چائے کے ساتھ ذرا اچھی مزیدار سی چیزیں ہوں تو ذرا چائے بھی مزیدار لگتی ہے, اور انسان موسم کو بھی جی ساتھ ساتھ انجوائے کرتا ہے. تو سامان جی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا, ہم نے بل شل بنوایا اور ہم جی یہاں باہر نکلیں. اور یہ باہر دیکھیں جی سین زبردست, کوئی اتنے رکشہ تہن نظر نہیں آئے گا, نہ ہی تہنوں کھوتا ریڑھی نظر آئے گی, نہ ہی تہنوں سائیکلاں والے, نہ ہی تہنوں لوڈر رکشے نظر آن گے. زیادہ یہاں پہ گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل بھی کم ہے, اور یہاں کی جو روڈز ہیں ان کا بڑا اچھا نظام ہے جی. موٹر سائیکل والی الگ ہیں اور گاڑیوں والی جو ہے وہ الگ ہے. جیسے فاسٹ لائن ہے یا دوسری لائن ہے, اس میں جیسے گاڑیاں چلتی. لاہور میں بھی سیم یہی دیکھا. تو بڑے شہراں دے دی وڈے ششکے نے, اتنے ظاہری گل روڈاں وڈیاں نے, شہر بھی وڈے نے, اور یہ چیزیں چھوٹے شہروں میں بھی ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ اگست کے مہینے میں چھوٹے شہروں میں چنگچی ختم کر دینی ہے اور جو بسیز ہیں وہ چل جانی ہیں. تو بسیز کے لیے روڈز بھی اتنے کھلے ہونے چاہیے, ایریا آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے, کیونکہ جس میں پھر ظاہری بات ہے آپ کو بس بھی ہے, ٹرک بھی ہے, کھوتا ریڑھی بھی ہے, گاڑی بھی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, سائیکل بھی ہے. تو جو بس جگہ کتوں کڈو گے, یہاں تو انہاں شہراں نکیاں نوں بھی تسی تھوڑا پھر وڈا کرو نا. تو اس سب چیزوں کے لیے جی بڑا کام چاہیے, خالی گلاں کرن نال تے چیزاں نہیں چلدیاں. ہاں بڑے شہروں میں بسیز چل سکتی ہیں, جیسے لاہور ہے وہاں پہ چنچی ختم کی جا سکتی ہے کہ بڑا شہر ہے, روڈز بہت زیادہ ہیں, یو ٹرن بڑے اچھے ان کے بنے ہوئے ہیں. مجھے لاہور کے یو ٹرن بڑے پسند ہیں, اور اسلام آباد کے بڑے خطرناک ہیں کہ جی تسی سپیڈ نال آن ڈے ہو, تسی کدھر جڑا سامنے انہوں نے بنایا ہے نا تسی وہ ٹھک سکتے ہو. اور بس یہ جو ڈرائیونگ جو ہے وہ بھی احتیاط سے کرنی چاہیے, اور اللہ پاک ہر حادثات سے جی محفوظ رکھے. بیٹے کا جی ہاسٹل بس آ گیا تھا, بیٹے کو ہاسٹل اتار دیا. اس کے بعد جی ہمارا اگلا سفر جو گھر کی طرف تھا وہ شروع ہوا. رستے میں بس جی یہاں سے رکیں گے, تھوڑے فریش ہوں گے اور آگے اپنی منزل کی طرف. تو یہاں میں بتاتی جاؤں کہ ولاگ بس یہاں تک ہے, یہیں پہ اینڈ ہو جائے گا, کیونکہ بیٹری جو موبائل کی تھی وہ بھی جو تھی تقریباً ختم ہونے والی تھی. چارجنگ اندر تھی, پر میں گاڑی میں نا بہت کم چارج کرتی ہوں کیونکہ ایک دفعہ میرا چارجر خراب ہو گیا تھا. تو بس یہاں سے جی ہم گھر پہنچ گئے تھے خیر خیریت سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اینڈ اللہ حافظ.